اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ التوبہ آیت نمبر 94 اور 11ویں پارے کی ابتدا سے پڑھیں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے کاموں میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم، وہ بہانے پیش کریں گے، الیکم تمہارے پاس، اذا رجعتم الیہم جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، قل لا تعتذروا فرمائیے بہانے مت بناؤ۔ یہ اللہ کو پتا تھا نا کیوں بنا رہے، لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہم نہیں اعتبار کریں گے تم پر، آگاہ کر دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں پر۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل، وَرَسُولُهُ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارا عمل دیکھیں گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کو، وَالشَّهَادَةِ اور ظاہر کو بھی، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ قسمیں کھائیں گے محبوبہ اللہ کی تمہارے سامنے، لَكُمْ تمہارے سامنے، اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ جب تم لوٹو گے ان کی طرف تاکہ تم معاف کر دو انہیں، فَعَارِضُوا سو منہ پھیر لیجیے ان سے، إِنَّهُمْ رِجْسٌ یقیناً وہ ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا بتا رہے، محبوبہ جب آپ لوٹ کے جاؤ گے نا، جھوٹے بہانے بنائیں گے، لیم ایکسکیوزز کریں گے تو آپ ان کی بات نہیں مانیے، پھر جہنم انہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی کے لیے تو سارا کچھ کیا ہے نا، انہوں نے غلط کیا ہے تو جہنم ملے گی۔ یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم تمہارے سامنے، لتردوا عنہم تاکہ تم خوش ہو جاؤ ان سے، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ سو یاد رکھیے محبوبہ اگر تم خوش بھی ہوگے ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ نافرمان قوموں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اندر ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ رجس ہے، وہ پلید ہیں محبوبہ۔ ایک سمجھانے کا انداز، الْأَعْرَبُ أَشَدُّ كُفْرًا اور عربی زیادہ سخت ہیں کدھر، کفر میں، وَنِفَاقًا اور نفاق میں بھی، وَأَجْدَارُ اور حقدار کس کے، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی کہ نہ جانے وہ احکام جو نازل کیا اللہ نے اپنے رسول پر مطلب کہ وہ بہت زیادہ سخت دل ہیں، ہر دھرم ہے، کفار میں بھی نفاق میں بھی، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آئے گا، واللہ علیم حکیم اور جو سونا رب ہے نا وہ سب کو جاننے والا بڑا ہی دانا ہے۔ ومن الاعراب اور بعض بدو ایسے بھی ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما کہ جو وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ وہ کہتے ہیں وہ تاوان ہے اور منتظر ہیں تمہاری زندگی کی گردشوں کے، یعنی وہ تمہارا زوال چاہتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء اور حقیقت میں انہی پر بری گردش ہے محبوبہ، واللہ سمیع علیم اور اللہ تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب اور کچھ دیہاتیوں میں، سونے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا ہر چیز میں جگہ پہ، ومن الاعراب اور کچھ دیہاتیوں میں ہے، من یؤمن باللہ وہ ہے جو ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر بھی، ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ اور وہ سمجھتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں مال تو وہ کیا سمجھتے ہیں، قربات عند اللہ کہ قرب الہی اسے حاصل ہوگا، وصلوات الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ بنے گا، وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں، الا ہاں انا قربۃ لہم وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، وہ قربت کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ اور اس کے محبوب کی قربت انہیں ملے گی، دعائیں انہیں ملے گی، اور پھر کیا ہوگا، سیدخلہم اللہ فی رحمتی تو کریم رب اسے ضرور داخل فرمائے گا اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تو بہت ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔
والسابقون اور بہت سارے اولون آگے آگے سب سے پہلے کون من المہاجرین ایمان والوں میں مہاجرین والانصار اور انصار ہیں والذین اتبعوہم باحسان اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے. یہاں پہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو مہاجرین انصار ہیں وہ جو پہلے ایمان میں داخل ہونے والے ہیں. رضی اللہ اس کے لیے ایک سند رب دے رہے، اللہ اکبر. جس کو رب سند دے دے، جو ظاہر اور باطن کو جاننے والا. جب اسلام کو بے کسی کی حالت تھی، جب اس وقت ضرورت تھی، اس وقت ان لوگوں نے مہاجرین نے انصار نے اللہ کے لیے اور اس کے محبوب کی زبان پہ لبیک کیا کہا تھا نا. تو پھر اللہ سند کیا دے رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے. وہ یہی چاہتے ہیں نا، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے بن لوگوں؟ جب اللہ خود کہہ دے راضی ہو گیا اللہ ان سے، وردوا عن اور راضی ہو گئے وہ اس سے. وعد لہم جنات اور اس نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں. تجری تحت الانہار اور ان کے نیچے بہتی ہیں کیا؟ ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ بہت سونا سا ہے، وہ جنتیں ہیں. خالدین فیہا ابدا اور ان لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہاں کے حکمرانوں کو خوف ہوتا ہے، بڑے سے بڑا حکمران بھی کیوں، ان سے ڈر ہوتا ہے آج نہیں تو کل کہیں تخت چھن نہ جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں دیتا ہوں نا وہ ایک دو دن کے لیے نہیں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں تابد. ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے لوگوں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. آ جاؤ تم بھی اس کامیابی کی طرف. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اور تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتیوں سے کچھ منافق بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور کچھ مدینہ کے رہنے والے بھی منافق ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ پکے ہوئے نفاق میں. لا تعلمون تم نہیں جانتے محبوبہ، میں جو بتا رہا ہوں. نحن نعلمهم ہم جانتے ہیں انہیں. سنعذبهم مرتين ہم عذاب دیں گے انہیں دو بار، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ. پہلی دفعہ کب کہ انہیں رسوائی ہوگی، اور دوسری دفعہ کب؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مذاق اڑایا کرتے تھے نا منافق، کہتے تھے کہ صحابہ کرام آپ تو کہتے ہو ہمارے نبی کو یہ بھی پتا تو وہ بھی پتا. عجیب بات ہے، تم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو لیکن ہم انہی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہی کی مخبری کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ تک نہیں ہوتا. محبوب کو پتہ ہوتا تھا لیکن جب اللہ نے اجازت دے دی نا محبوبہ جائے اب ان کھول کے بتا دے انہیں. پھر جمعے کا دن تھا، پھر مصطفیٰ کریم خطبہ دے رہے تھے اور کھڑے تھے نام لے لے کے منافقوں کو کہہ رہے تھے جاؤ نکل جاؤ تم یہاں سے، جاؤ نکل جاؤ. یہ پہلا عذاب اور یہ دوسرا عذاب اللہ نے اس طرح ان کو دیا. اور ایک اور بھی عذاب ہے ایسے منافقوں کے لیے. انہوں نے محبوبہ تجھے دھوکہ دیا ہے نا، ثم یردون الی عذاب عظیم پھر وہ لوٹائے جائیں گے کدھر؟ برے عذاب کی طرف. وآخرون اعترفوا بذنوبہم کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا انہوں نے ملا جلا دیے کچھ اچھے، وآخر سیئا اور کچھ برے عمل انہوں نے ملا جلا دیے. عسى اللہ امید ہے ان یتوب علیہم کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما رہے. کیوں؟ اس کی صفت جو بڑی سونی ہے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پہ کچھ ایسے صحابہ کرام اجمعین تھے جو سچے تھے. ایک تو پچھلے منافقوں کا تھا، وہ منافق تو ایسے تھے وہ جان بوجھ کے اس میں شریک بھی نہیں ہوا اور اوپر بہانہ بازی. اور ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو سچا تھا، مجبوری کے تحت نہیں جا سکے. اور روایات میں آتے 10 صحابہ کرام اجمعین تھے، انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف بھی کیا، اللہ سے اور اس کے محبوب سے معافیاں بھی مانگی. ان کے بارے میں یہ کریم رب بتا رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصول کیجیے ان سے صدقہ تطہرہم ان کے مالوں سے تاکہ انہیں پاک کر دیں، وتزکیہم دونوں لفظ ستھرا کر دیں انہیں، بہا اس کے ذریعے وصلی علیہم اور برکت فرمائے انہیں اس ذریعے سے. ان صلاتک سکن لہم
محبوبہ ان کے لیے دعا مانگے، اتنا انداز سونا رب ذوالجلال کا محبوبہ، آپ دعا مانگیے ان کے لیے، بے شک آپ کی دعا ہزار تسکین کا باعث ہے ان کے لیے، ان صحابہ کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہوئے تھے، تمام صحابہ کے لیے اور خصوصاً ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، من کا بھید تو سونا جانتا ہے نا۔ الم یعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی یقبل التوبہ، توبہ قبول فرماتے، کن کی؟ عن عبادی، اپنے بندوں سے کوئی آئے تو صحیح، بار بار کریم یا رب یہی فرما رہا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور لیتا ہے صدقات کو۔ کیوں؟ پچھلے آپ کو پتا چلا کہ ایک کے بدلے میں 10 اور ایک کے بدلے میں 600، پتہ نہیں کتنے کتنے، لیکن اللہ کی اپنی شان ہے نا۔ اور جو اللہ کی راہ میں سونے لوگ دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں، کون سا اپنے پاس سے دے رہے ہیں؟ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ محبوبہ انہیں بتا دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُمْ لِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور فرمائیے عمل کرتے رہو، دیکھو گا یا دیکھیے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو پہلے دیکھے گا، ورسول، اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے، والمؤمنون، اور جو ایمان لائے وہ بھی دیکھیں گے، اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے، اللہ نے طاقت دی اپنے محبوب کو، اور وہ جو روشن دن والے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے، کس کو؟ غیب، ہر پوشیدہ چیز، والشہادہ، اور ظاہر چیز کو بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ خبردار کرے گا تمہیں اس سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ کدھر ملتوی کر دیا گیا؟ اللہ کے حکم آنے تک۔ اما یعذبہم، چاہے تو وہ مالک عذاب دے دے، و اما یتوب علیہم، چاہے تو وہ سونا رب توبہ قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، اور وہ سونا رب سننے والا، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد ضرار، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد، ضرر پہنچانے والی مسجد۔ ایک بنی خزرج کا آدمی تھا ابو عامر، وہ راہب تھا، اللہ اللہ کرنے والا عیسائی تھا، لوگ اس کے بڑے گرویدہ تھے، لیکن مصطفیٰ کریم آئے تو لوگ تو ادھر چلے گئے، سونے کا مکھڑا جو دیکھ لیا تھا۔ اب یہ بجائے اس کے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو کے مان لیتا کہ ان کی کتابوں میں جو موجود ہے، لیکن حسد کے باعث وہ غصے میں آیا رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ نے انہیں بھی دعوت دے دی، آ جائیے آپ بھی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کون سا دین لے کے آئے؟ رسول اللہ نے فرمایا دین ابراہیمی، بجائے اس کے کہ وہ مان جاتا وہ اڑ گیا۔ پھر غزوہ بدر، جہاں جہاں اس کا ہاتھ لگا، جہاں جہاں میدان احد، بدر، وہ ظالموں، کفار، مشرکین اور ان لوگوں کے ساتھ مل گیا، اور اس نے اعلان کیا جو محمد کا دشمن میں اس کا دوست ہوں۔ آخر میں حد اس نے یہ کر دی کہ قیصر جو اس وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور کہا کہ ہم ان کو ہرا دیں گے۔ اور پھر ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی کہ تم یہاں پہ اکٹھے ہونا، سارے منافق یہاں پہ، سارا کچھ ہوگا۔ اندر کے منافق آپ کو پتہ ہے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اندر کا دشمن بڑا ظالم ہوتا ہے، باہر سے کم نقصان پہنچانے والے اندر سے زیادہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور یہ اس مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور منافقانہ روش جو تھی اس وجہ سے وہ وہاں پہ کرتے تھے سارا کچھ۔ لیکن اللہ کو تو پتا تھا نا، اللہ نے اپنے محبوب کو سارا کچھ بتا دیا ہوا تھا کہ یہ جو مسجد ہے اس کا مقصد کوئی نیک نہیں ہے، یہ ضرر پہنچانے والی، اس کا نام مسجد درار و کفر، اور کفر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان جھوٹی افواہیں پھیلایا کرتے تھے یہ لوگ۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور اسے کمین گاہ بنایا اس لیے جو لڑتا ہے اللہ سے، رسول اور اس کے رسول سے، من قبل، یعنی اس سے انہوں نے یہ جو ایک بنایا تھا نا، ایک انہوں نے سینٹر بنایا تھا ان کے مسلمانوں کے اندر رہ کے ان کی بھی باتیں باہر بھی افشاں کر دو، اور مسجد کے نام پہ کس کو بھلا پتا چلے گا کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ لیکن رب کو تو پتا تھا نا، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ اب وہ کیا ہے کہ اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کے ارادے سے ہم نے مسجد بنائی۔ وہ جھوٹ بتاتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مسجدیں تھوڑی ہیں، لوگ زیادہ ہیں، تو ہم نے اس وجہ سے بنائی ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں،
سراسر جھوٹے ہیں یہ لوگ، ان کے ارادہ بھلائی کا نہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی، کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں آپ. لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہو، من اول یوم یعنی شروع دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہو، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کھڑے ہوں اس میں. وہ تو جھوٹ کہتے تھے آپ آئیں جی برکت ہوگی وغیرہ وغیرہ، اللہ کو پتا تھا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں، ایک تو وہ مسجد درار، دوسری تقوی والی مسجد، اس کے بارے میں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو، صاف ستھرا رہنے کو. واللہ یحب المتطہرین، یہ متطہرین کے جو لفظ، اس پہ ذرا غور کریں. کون محبت کرتے ہیں؟ اللہ. کن سے؟ جو صاف ستھرا رہتے ہوتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے تھے، وہ بڑے ستھرے لوگ تھے. نماز جب پڑھتے تھے ان کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے لیکن ادائیں ان کی بڑی ستھری تھیں، گھر صاف ستھرا، کپڑے صاف ستھرے. ابھی میں کتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں، بہت سارے لوگ آج بھی بڑے ستھرے ہیں لیکن کچھ بظاہر ہیں، کچھ ایسے. پہلے لوگ ظاہر اور باطن دونوں کی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے. اور ابھی میں کتنی عورتوں کو دیکھتی ہوں، اگر وہ پریگننٹ ہو گئیں یا انہیں کوئی ذرا سی تکلیف ہو گئی تو اس انداز سے وہ تو نوسط ان کے اوپر سے ٹپک رہی ہوتی ہے، گندی، جیسے اتنا گند مچایا ہوتا ہے، منہ سے بو بال بکھرے ہوئے کہ آپ بیماری شو کر رہی ہوتی. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اچھی نہیں ہوتی میرے بچوں. اسی طرح لڑکوں کو بھی میں دیکھتی ہوں وہ صاف ستھرے نہیں رہتے. دیکھو صاف ستھرے رہو، سند رب دے رہے، ستھرے رہو گا اللہ محبت کرے گا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کے اللہ کی تقوی پر، ورضوان اور اس کی رضا جوئی پر، خیر بہتر ہے. امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، یا وہ بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی وادی کے کھوکھلے دہانے کے کنارے پر، وہ بھی کیسی، جو گرنے والا ہے. فنار ابی فی نار جہنم، اور وہ گر پڑا ہے کدھر؟ دوزخ کی طرف، اس کو لے کر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ راہ حق پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، راہ حق پر نہیں چلاتا کس کو؟ جو ظالم ہیں. دیکھو آج بھی اگر کوئی دین سامنے رکھ کے دوسرے مسلمانوں کے خلاف ورغلاتا ہے، ابھی جو جہاد کو غلط تصور پیش کیا جا رہا ہے دوسرے مسلک والے، دیکھو پتہ ہے اتنے فرقے بنے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے معصوم بچوں کے دماغوں کے اندر ایسا گند گھوڑ لو کہ ہاتھوں میں تلواریں آ جائیں اور نہ مارنے والوں کو پتہ چلے نہ مار کھانے والوں کو پتہ چلے. ان کو چاہیے آنکھیں کھولیں، ان کو چاہیے آنکھیں کھولیں. اپنے بچوں کو بھی جب ڈالتے ہو کسی ادارے میں تو آنکھیں کھول کے ڈالو میرے بچوں. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبہ، ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی کھڑکتی رہتی، فی قلوب، ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوب، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں ان کے دل. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو سب کو جاننے والا، حکمت والا ہے. میرے بچوں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کہیں کونے بھی کام کرنا شروع کرتا ہے نا، میرا اللہ برکتیں دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے، اس کی صدا، اس کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتا ہے. اگر آپ کا مقصد دنیا کی خوشنودی ہے تو دنیا کے سامنے عزت و شہرت پانا ہے، اللہ آپ کو یہ دے دے گا. لیکن جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ اس کو دونوں نعمتیں دے دیتے ہیں، دنیا کی عزت شہرت بھی اور پھر آخرت کی بڑی نعمتیں، اور رب راضی ہو جاتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، یقیناً اللہ نے خرید لیے ایمانداروں سے ان کی جانیں. اتنی بڑی بات، واموالہم، اور ان کے مال، بیان لہم الجنہ، کس کے عوض؟ جنت کے عوض، کہ جان اور مال کو خرید لیا. دیکھو مال نے بھی چلا جانا، جان نے بھی چلا جانا، تو کیوں نہ سودا اچھا کر دیں. حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب جانا ہی ہے تو پھر گھاٹے کا سودا کیوں، اچھا سودا کر لو. یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون، پس قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. لیکن پھر بات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ،
وعدہ کیا اللہ نے اس پر پختہ وعدہ، کدھر؟ تورات میں، والانجیل، انجیل میں، والقرآن، اور قرآن، یہ تینوں کتابیں، تینوں میں اللہ نے یہی وعدہ کیا ہے، ومن اوفا بعہدی من اللہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدوں کو اللہ سے؟ اللہ سے زیادہ کوئی ہے؟ اے ایمان والو، فاستبشروا، پس خوشیاں منو، بیعکم الذی بایعتم بہ، اپنے اس سودے پر جو تم نے کیا اللہ سے۔ اے سننے والو، تم بھی تو اللہ سے ایسا سودا کر لو، کیونکہ اللہ پھر سند دے رہا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی، فوز العظیم، عظیم کا لفظ ذرا غور کریں۔ التائبون، کون سے لوگ؟ ستھرے، توبہ کرنے والے، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، توبہ کرنے والے لوگ، یہ نہیں کہ غلطی اور پھر اکڑ جانے والے، نہیں، تائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، حمد و ثنا کرنے والے، سائحون، روزہ رکھنے والے، اللہ کی رضا کے لیے خالی منہ بند کر کے کھانا روکنے والے نہیں۔ میرے بچوں، رسول اللہ نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ ملے گا، ہاں ان کو ملے گا جن کے کان کا روزہ، جن کے آنکھ کا روزہ، اور جن کے ہر انگ کا روزہ، ان کو سب کچھ۔ اور ان کی بڑی صفت، راکعون، رکوع کرنے والے، ساجدون، سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف، اور پھر خود اکیلے اکیلے نہیں، کیسے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں دوسروں کو، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، کہیں برائی انہیں نظر آ جائے تو میٹھے بولوں سے روکتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ میٹھوں سے تو کام نہیں چل رہا، پھر سخت لفظ بھی استعمال کیے جا سکتے، لیکن پہلے ہی ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا تو یاد رکھیں میرے بچوں، اگلا بندہ جو نیکی کر رہا ہوگا وہ بھی چھوڑ دے گا۔ تو انداز مصطفیٰ کریم جیسا ہونا چاہیے۔ والحافظون لحدود اللہ، نگہبانی کرنے والے اللہ کی مقرر کردہ ہوئے حدوں کی۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وبشر المؤمنین، پھر خوشخبری سنا دیجیے ان کامل مومنوں کو جن کی ابھی ابھی صفات بیان ہوئی۔ سننے والوں، آپ بھی تو میرے بچوں اندر جھانک کے دیکھو، کیا یہ صفات ہیں؟ اگر ہیں تو مبارک ہو۔ ما کان للنبی، دوست نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، اور نہ ہی ایمان والے کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ مغفرت طلب کریں، کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے۔ یاد رکھیے، صالح ثواب کرنا یہ سنتے کریمہ ہے، لیکن کس کے لیے صالح ثواب کیا جاتا ہے؟ کس کے لیے دعا کی جاتی ہے؟ کس کے قبروں پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ وہ جو ایمان کی حالت میں آنکھ بند کرتا ہے، اگر ایمان کی حالت میں نہیں کرتا اس کے لیے کچھ نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ واضح ہوگا ان پر کہ یہ دوست ہی ہیں، تو ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں، نہ دعا کیجیے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چچا کے لیے۔ ابھی چچا کے لیے بولا جاتا ہے، ابھی بابا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ چچا کا نام تھا، ان کے والد محترم کا نام طارق تھا، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مستند احادیث طیبہ ہیں کہ میرے ابو اجداد میں کوئی کافر نہیں، تو یہ ان کے چچا تھے۔ الا موعدۃ وعدھا ایہ، مگر ایک وعدہ کو پورا کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا، یعنی کچھ کہا تھا کہ میں اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا، تم آؤ، جب دیکھا کہ یہ تو نہیں مانتے، رہنے دیجیے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، اور جب ظاہر ہو گئی آپ پر یہ بات کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر آپ بھی بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل تھے، بڑے ہی نرم دل، اور خالی نرم دل نہیں، بردبار بھی تھے۔ وہ میرے نبی کی یہ صفات ہے، وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور نہیں اللہ کا دستور کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ بیان
کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہیے تھا۔ اللہ کا کیا دستور ہے، پہلے بتاتا ہے میرا مالک ایسا، وہ ظالم تو نہیں، وہ تو 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے، پہلے بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ان سے بچ جاؤ اور ان چیزوں کو اپنا لو۔ اگر کوئی نہیں بچے تو اس کے اپنے نصیب، اگر کوئی بچ جائے تو پھر اللہ ایسا کہہ سکتے گمراہ کر دے؟ نہیں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ بادشاہی کس کی؟ اللہ کی، کہاں کی؟ آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مصطفیٰ کریم انبیاء جو زندہ کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ اصل ذاتی صفت اللہ کی اور عطائی صفتیں یہ انبیاء کی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، والمہاجرین، مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر بھی، یہ جو سونے سونے لوگ تھے جن کو نبی نے مہاجر و انصار کو دوست بنایا تھا۔ الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد، جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی مشکل گھڑی میں، اس کے بعد کہ قریب تھا، یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے ٹیڑے ہو جائیں، ثم تاب علیہم، پھر رحمت سے توجہ دلائی۔ دیکھو اللہ نے کیسے بتایا کہ جب مشکل گھڑی تھی نا، اس وقت میرے انہی صحابہ نے ساتھ دیا تھا رسول اللہ کا، یہ بھی تمہارے محسن ہیں۔ اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پہ کچھ ایسے صحابہ تھے جو اپنی مجبوری کے تحت نہیں جا سکے ہوئے تھے، تو یہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک خصوصی طور پہ صحابہ کا تذکرہ ابو حسیمہ تھے، یہ بڑے مخلص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے دوستوں میں سے۔ ایک دن وہ گھر آتے ہیں، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ان کی ایک نہیں دونوں بیویاں ہوتی ہیں اور دونوں بہت ہی خوبصورت اپنی اپنی طرف سے کھانے پانی سارا کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں نا ہماری طرح ٹوٹ نہیں پڑتے کھانے پہ، فوراً کیا کہا کہ میں یہ کھا لوں جبکہ میرا محبوب گرم لو سفر کی برداشت تکلیفیں کر رہا ہو اور میں ادھر کھا رہا ہوں؟ نہیں خصیمہ، یہ تجھے زیب نہیں دیتا، یہ تو پلنگ پہ بیٹھا ہوا ٹھنڈی چھاؤں پہ یہ چیزیں کھائے اور تیرا محبوب باہر ہو۔ فوراً کیا کہا کہ سواری نکالو اور وہ چل پڑے۔ یہ تھی میرے نبی کے صحابہ کی صفات۔ پھر رسول اللہ نے بھی بڑی سونی دعائیں دی، اور جس کے لیے ہاتھ اٹھ کے مصطفیٰ کریم کے اللہ اکبر، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ہے ان پہ بہت ہی شفقت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کون؟ اللہ بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ رؤوف الرحیم کس کی صفت ہے ذرا آپ غور کریں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وہ کون سے صحابہ تھے؟ حضرت کعب خود بتاتے ہیں، یہ حضرت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں اور مسلم میں بھی ہے۔ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرا بن ربی اور حلال بن امیہ۔ مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ اور کعب، یہ تینوں صحابی تھے۔ اور یہ نہیں کہ ان کے دل میں کچھ تھا، یہ لوگ چاہتے تھے رسول اللہ کے ساتھ جانا، مجبوری کے تحت نہیں جا سکے۔ دوسرے تو وہ منافق تھے جو آئے رسول اللہ سے واپس، ان کو جھوٹے بہانے بنائے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ لیکن ان صحابہ نے، خصوصاً حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری باتیں سچی سچی اپنے مصطفیٰ کریم سے کر دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو نے سچ کہا، کعب جاؤ اٹھو جب تک تمہارا فیصلہ نہیں ہو جاتا اللہ کی طرف سے۔ پھر کتنے لوگوں نے سرزنش بھی کی کہ آپ نے اتنا صاف گوئی سے کام لیا، کوئی عذر پیش کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک تو میں نے گناہ کیا اور پھر میں جھوٹ بولوں وہ بھی رسول اللہ کے سامنے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ان کی نگاہوں سے بھلا جھوٹ چھپتا کہاں ہے، اور یہ جرت میں کیسے کر سکوں؟ اور پھر دوسرے لوگوں نے بتایا آپ کے ساتھ بھی، حلال بن امیہ بھی اور مرارہ بن ربی، ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ بھی تھوڑی لمبی اور اختصار کے ساتھ کرتی ہوں، آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گی۔ پھر صحابہ نے ان کے ساتھ تعلق قطع کر دیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ بڑے دکھی پھرتے تھے اپنے ہی دوستوں میں۔ جب اپنوں میں غیر ہو جائے تو پھر دکھ تو ہوتا ہے نا۔
پھر کیا وہ دشمنوں کا ایسی صورت میں ہاتھ بھی پڑ جاتے ہیں. غسان کے بادشاہ تھے, اس کو جیسے ہی پتا چلا کہ رسول اللہ کے صحابیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, انہوں نے ایک خط بھیجا اور کہا کعب کو دے دینا. اب وہ کعب کو تلاش کیا گیا. حضرت کعب کو جب دیا یہ خط, اس میں لکھا ہوا پڑھو, جیسے ہی اس میں اس نے لکھا تھا بڑی میٹھی میٹھی, اس نے یعنی بڑھ رہی اس نے باتیں کی, ایسے مکھن لگایا, دیکھو تو بڑے قابل بندے ہو, تمہیں چاہیے کہ تم میرے پاس آ جاؤ, میں تمہاری قدر کروں گا, یہ آپ کے ساتھ یہ کریں وہ کریں. لیکن وہ نبی کے یار تھے, رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے, فوراً خط پھاڑ دیے. اور بڑا دکھ ہوا کہ مولا کریمہ یہاں تک میری بدبختی کہ میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور کہا اس کو کہ جا یہ اپنے حکمران کو دے دینا, یہی میرا جواب ہے. اور پھر 40 دن کے بعد جب اللہ کی طرف سے پتہ چلا کہ اللہ نے توبہ قبول کر دی, مصطفیٰ کریم اور صحابہ کرام دوڑے دوڑے مبارک دے رہے ہیں. کتنا سونا دن تھا. وہ لوگ اللہ سے سامنے سچی توبہ کرنے والے تھے. اور مصطفیٰ کریم نے کیا خوشخبری سنائی کہ دیکھو آج کا دن تیری ماں کے جنم دینے کے بعد جب سے جانا ہے یہ تیرا سب سے مبارک دن ہے. اور سارے بڑے ان کو پیچھے پیچھے مبارکیں دے رہے تھے. یہ انہی تینوں کا ذکر ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی تھی ان پر زمین باوجود کشادگی کی, وضاقت علیہم انفسہم, اور بوجھ بن گئی ان پر ان کی جانیں. یہ حضرت کعب والا اور تینوں صحابہ کا واقعہ. وظنوا اللہ ملجا من اللہ, اور انہوں نے کیا گمان کر لیا تھا کہ نہیں کوئی پناہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ الا الیہ, مگر اسی کی ذات ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ بھی رجوع کریں. کیوں اللہ نے پھر سے بتا دی ان اللہ هو التواب الرحیم, بلا شبہ جو آپ کا رب ہے نا وہ توبہ قبول کرنے والا, ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرتے رہا کرو اللہ سے. قبل مرات وکونوا مع الصادقین, اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ, جھوٹے بہانے نہیں. اگر کسی کو کہا جاؤ درس قرآن کریم سنو تو دیکھو وہ اگر لیم ایکسکیوزز کرتا ہے تو رب تو دیکھ رہا ہے. جو سن رہے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے سن رہے ہوتے ہیں. ما کان, نہیں ہے مناسب لأہل المدینہ, مدینہ والوں کے لیے, ومن حولہ من الاعراب, اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی لوگ ہیں, ان یتخلف عن رسول اللہ, کے پیچھے بیٹھے رہتے اللہ کے رسول کے پاس سے. ولا يرعبوا بانفسهم عن نفسه, اور نہ یہ کہ متوجہ ہوتے اپنی نفسوں کی طرف ان سے بے فکر ہو کر, یعنی پیچھے بیٹھے رہتے اور انہیں رسول اللہ کی فکر بھی نہ ہوتی. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب, یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس اور نہ ہی کوئی تکلیف. ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, اور نہ بھوک کہاں راہ خدا میں. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار, اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آئے. ولا ینالون من عدو نیلا, اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن سے کچھ بھی. اس کا یہ وہی بات کہ خط پھاڑ دیے سارا کچھ. الا کتب لہم بعمل صالح, مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے ان تکلیفوں کے عوض کیا نیک عمل. مسلمان اگر اللہ کے لیے نیند قربان کرے تو کیا سمجھتے ہو ضائع گیا؟ نہیں, اس کو اللہ اجر دے گا. اور اگر کسی کو کانٹا چبھتا ہے تو وہ ضائع گیا نہیں, اس کے بدلے نیکی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر نیکیوں کا, نیکوں کا. یہ ذہن میں رکھیں. ولا ينفقون نفقۃ صغیرہ, اور وہ مجاہدین نہیں خرچ کرتے تھوڑا, ولا کبیرہ, اور نہ ہی زیادہ. ولا یقطعون, اور نہ طے کرتے وادیاں کسی وادی کو. الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, مگر یہ کہ لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ صلہ دے انہیں اللہ تعالیٰ بہترین ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے, تھوڑا سا یا زیادہ. احادیث طیبہ میں کیا آتا ہے, جو مجاہدین اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, زخموں میں چور چور بندہ ہو, رات کے اندھیرے میں سویا ہو, پھر اسے ہوش بھی نہ ہو, اس کی عادت اللہ اور اس کے رسول پر درود بھیجنے کی ہو, اللہ اللہ کرنے کی ہو, اگر وہ سوتے ہو بھی سائڈ پڑھتے ہو بھی اللہ کہہ دے گا, یا کوئی اچھا بول دے گا تو وہ بھی اللہ لکھ لیتے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ,
صفا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے, یہ تو نہیں ہو سکتا, سارے کے سارے تو نہیں ہو سکتے. پہلے تو ساروں کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں, لیکن اگر سارے نہیں, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند آدمی تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرتے. یہ ڈیوٹی ہے, یعنی سارے تو نہیں لیکن کچھ تو حاصل کرو نا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, اور ڈرائیں اپنے قوم کو جب لوٹ کر آئیں. جب دین کا علم ہوگا تو تب ہی ڈریں گے, تب ہی ڈرائیں گے نا. إِلَيْهِمْ, واپس آ کے, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں. یا ایھا الذین, اے ایمان والو, قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, جنگ کرو ان کافروں سے جو آس پاس ہے تمہارے. ولیجدوا فیکم غلظہ, اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی, یعنی کافروں کے لیے تم سخت ہو, اپنوں کے لیے تم نرم ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے, پرہیزگاروں کے ساتھ, اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ. جیسے قرآن کریم کی صدا کان میں آ گئی تو بندے کو سکون بھی آ گیا, خوف بھی آ گیا, دھیان سے سننے لگ گیا. اگر یہ نہ ہو کہ اس کو کہا کہ یہ تو قرآن کریم میں رہنے دو پھر پڑھ لیں گے, اور استغفراللہ کچھ اور بات ہو تو سننے لگ جائے. نہیں نہیں میرے بچوں, اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کے لیے, اللہ سے ڈرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا, اور جب کبھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو بعض ان میں سے وہ ہیں جو شرارتاً کہتے ہیں کہ کس کا تم میں سے زیادہ کر دیا ہے اس صورت نے ایمان. منافق لوگ سخت دل تھے, بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے ان کے دل بدلتے. یہ تو قرآن کریم ایسا ہے جس سے پتھروں کے دل بدل جاتے ہیں, لیکن وہ عذرائے مذاق صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ اس سے بھلا کس کا ایمان بڑھ گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو وہ سن لے ایمان والوں کے ایمان. فَزَادَتْهُمْ, اس صورت نے اضافہ کر دیا ان کے ایمان میں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. آمنو, جو ایمان والے ہیں نا, فزادتہم ایمانا, تو ان کے ایمانوں میں اضافہ بھی ہو گیا, اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں, خوشیاں بھی منا رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے. فزادتہم رجسا الی رجسہم, تو بڑھا دی اس صورت نے ان میں اور پلیدی, ان کی سابقہ پلیدی پر. یہ بھی دھیان رکھیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ, اور وہ پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے, انکار کیے ہوئے تھے. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةٍ, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہر سال ایک بار, او مرتين, یا 2 بار. ثم لا يتوب, پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. ولا هم يذكرون, اور نہ ہی وہ نصیحت قبول کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو دیکھنے لگتے ہیں کدھر, ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. منافق جو ہوئے, هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا, کیا دیکھ تو نہیں رہا تمہیں کوئی, پھر چل دیتے ہیں. مطلب کیا, حل یراکم, کیا تو نہیں دیکھ رہا, من احد, کسی ایک کو, ثم انصرفوا, پھر وہ چل دیتے ہیں. یعنی مطلب کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی, کچھ ایسے بھی تھے ہر درم باتیں تو کرتے تھے, ڈرتے تو تھے نظارے کہ وہی تو نازل ہو رہی ہے, ابھی ان کا یہ نہ پردہ چاک ہو جائے. وہ ایک دوسرے کو کھسکنے کا کہتے تھے, تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم پھر بھی پتہ ہونے کے باوجود بھی حق کی دعوتیں دینے والے, ان کی یہ جو ابھی میں آیت مبارکہ پڑھاؤں گی, یہ ہر ایک کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اور اگر کسی کے سر میں شدید درد ہو تو یہ سورہ مبارکہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 دفعہ درود پاک آپ پڑھیں, اور اس کو آپ مرضی ہے 3 دفعہ, مرضی ہے تو 11 دفعہ, لیکن 3 دفعہ صبح اور شام اس آیت کو پڑھیں گے. اول آخر 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک دفعہ درود پاک پڑھیں سر کو پکڑ کے, میرا اللہ شفا دے گا. ویسے بھی یہ آنی چاہیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز, اتنی خوبصورت بے شک تشریف لائے ہیں تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول تم میں سے, گراں گزرتا ہے ان پر مشقت میں پڑھنا.
تمہارا مشقت میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے گراں گزرتا ہے. اب بہت سارے آپ دیکھ لو جیسے مسواک رسول اللہ کو پسند تھی، لیکن کیا فرمایا کہ میں اب نہیں چاہتا میرے امتیوں کے لیے مشکل ہو. اگر ان پہ بھاری نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ میں انہیں مسواک کا کہتا کتنا خیال تھا، اور ساتھ موٹیویٹ بھی کر دیا. اگر مسواک سے آپ نماز پڑھو گے تو آپ کا ثواب کتنا ہوگا ویسے ایک نماز کا، اگر مسواک کے ساتھ نماز پڑھو گے تو آپ کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن مشقت میں نہیں ڈالا. کیا کہا کریم رب نے؟ اس کو قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو نبی ہے نا وہ تمہارے پاس آ گئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، انہیں گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا، بہت ہی خواہش مند ہے وہ نبی تمہاری بھلائیوں کا، مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی، رؤوف ہیں بالمؤمنین، بڑے ہی رؤوف ہیں، مہربانی فرمانے والے، رحیم ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. اب اس کی تفاسیر میں علماء نے بڑی اچھی کی ہیں. دیکھو اللہ کی محبت کا حد نہیں ہوگی. اللہ نے اپنے دو نام رؤوف اللہ کا نام، رحیم اللہ کا نام، یہاں پہ اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں صفات دے دی، دونوں صفتوں والے نام دے دیے. ابھی کو کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ یا آ جائے تو یہ ہو جاتا، ہم یا کے اندر پھنس گئے. اللہ نے تو پورا نام دے کے رکھ دیا. کیا کہا کہ اللہ کا جو محبوب ہے اس کا آپ لوگوں کا جو مصیبت ہے مشقت میں پڑنا ہے وہ ان پہ گراں گزرتا ہے، اور پھر وہ خواہش مند ہے تمہاری بھلائیوں کا. یہ بھی یاد رکھیے بھلائیوں کے خواہش مند کون، اور بندے کو اسی کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس کا ہمدرد ہوتا ہے، اور وہ یہاں بھی علماء نے لکھا کہ وہ جانوں سے زیادہ قریب ہے. مطلب کیا کہ ہماری جان ہے تو سب کچھ ہے، جان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے حبیب پھر اگر منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو گھبرائیے مت، آپ کے ساتھ آپ کا اللہ ہے. اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیں حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کہ وہ رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اس آیت کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے سامنے رسول اللہ کی محبت کھلتی چلی جائے گی. احادیث طیبہ پڑھو تو آپ کے دل میں اتنی خوبصورت ان کے لیے جگہ بن جائے گی، اور پھر آپ انہی مومنین میں ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ مجھے میرا محبوب میرے جان سے، میرے مال سے، میرا ایمان سے، میرے ماں باپ سے، ہر ایک سے زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ لا الہ مجھے محبوب نے دیا. مجھے دنیا میں سب کچھ ان کے صدقے ملا، مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا تو شفاعت انہی کی وجہ سے. اور محبتوں کا رخ مصطفیٰ کریم کی طرف کر دو. رب کہتا ہے کہ وہ محبوب، اس کو آپ لوگوں کا مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا ہے، وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. سورہ یونس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور ان کا علم بارہا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ کے پاس، اور اس کا علم اس نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے. جن کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو خود ہی سیکھ جاتے ہوں گے نا، وہ تو لفظ خود ہی بولتے ہوں گے، لیکن اللہ نے سکھایا. ان کی کچھ معنی ہیں تو قرآن کریم میں ہے نا، اللہ خود سکھانے والا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ پھر بھی تشنگی چھوڑ دے. نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا، پھر محبوب کے صدقے پھر اللہ کے دوستوں کو ملے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی. اکان للناس عجبا، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے؟ ان اوحینا، کہ وہی بھیجی الی رجل منہم، ایک مرد کامل کی طرف جو انہی میں سے، ان انذر الناس، کہ ڈراؤ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، خوشخبریاں بھی دے دو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انسانی فطرت ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں دھمکیوں سے ڈرانے سے کام چلتا ہے، قانون کی ہتکڑیاں لگانے سے کام چلتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان چھوٹے بچوں کی طرح کہیں کہ تمہیں سٹار ملے گا تو تم خوش ہو جاؤ گے. بڑوں کو کہا جائے کہ تمہارے لیے تو دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، یا تمہیں یہ ملے گا، تمہیں
میں کامیاب ہو جاؤ گے تو دنیا میں عزت ملے گی, آخرت میں رب راضی ہو جائے گا. تو دونوں قسم کے لوگوں کے لیے یہاں رب نے بتایا کہ آپ کا جو محبوب ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم, وہ لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں دوزخ سے. اور دیکھو ہم اپنے بچوں کو کیسے ڈراتے ہیں آگ سے, کہیں جل نہ جائے, محبت ہے تو تب ڈراتے ہیں نا. یہاں بھی تو وہی بات بتائی جا رہی ہے نا. وبشر الذین آمنوا, اور خوشخبری دے دو انہیں جو ایمان لائے, ان لہم قدم صدق عند ربہم, ان کے لیے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں. رب کے ہاں مل گیا تو پھر کیا چاہیے. قال الکافرون, کفار نے کہا ان ھذا لساحر مبین, بلا شبہ یہ کھلا جادو. بد نصیب محبوب کے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کے کلمہ نہ پڑھنے والے, انہوں نے الٹا کیا کہا, یہ تو جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات, بے شک تمہارا رب وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا کس کو, آسمان کو, والارض اور زمین کو پیدا کیا, فی ستۃ ایام پھر 6 دنوں میں, ثم استوى علی العرش اور پھر متمکن ہو گیا عرش حکومت پر بیٹھ گیا, اپنے کام کی تدبیریں کرنے لگا. یدبر الامر, پھر تدبیر فرماتا ہے کاموں کی, ہر کام کی. ما من شفیع الا من بعد اذن, کوئی نہیں شفاعت کرنے والا. اگر یہاں پہ بات چھوڑ دی جائے تو اس کا مطلب شفاعت کا انکار ہے. نہیں میرے بچوں, آگے پوری آیت تو پڑھو, الا من بعد اذن, مگر اس کی اجازت ملے تب وہ شفاعت کریں گے. اب شفاعت کا حق واضح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے, اور کوئی بندہ جس نے قرآن کریم حفظ کیے وہ بھی چند بندوں کی سفارش کرے گا, قرآن کریم اور بھی بہت کچھ. لیکن جو سفارش کریں گے, جو شفیع ہوں گے, کون, باذن اللہ, اللہ کی اذن سے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے. فاعبدوا, سو عبادت کرو اس کی. افلا تذکرون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, جس نے تمہیں دیا اس سے منہ موڑے پھرتے ہو, کیوں نہیں غور کرتے ہو. الیہ مرجعکم جمیعا, اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے, جس کی طرف جانا ہوتا ہے نا. پھر ہم ادھر سے جیسے شارجہ سے ہم پاکستان جانا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ادھر ہی کے لیے ساری تیاریاں نہیں کر رہے ہوتے. یہاں تو کچھ ہم اپنے اچھا کام بھی نہیں کرتا, کون سا ادھر رہنا ہے, حالانکہ وہاں بھی پرماننٹ نہیں رہنا, لیکن بس دماغ بنا ہوا ہے نا. ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے میرے بچوں, اور نہ قبر کے لیے کچھ کر لیں. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا سچا وعدہ. انہ یبدأ الخلق, بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کے. ثم یعید, پھر وہی دہرائے گا اسے. لیجزی الذین آمنوا, کیوں, تاکہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے. بالقسط, انصاف کے ساتھ. نیک عمل کرنے والے ایمان کے ساتھ ہی خوش نصیب ہیں. والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا. لہم شراب من حمیم, اور جنہوں نے کفر کیا نا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہے. اب آپ نے روزہ افطار کرنا ہو اور پانی ٹھنڈے کے بجائے کھولتا ملے تو کیسا لگے. استغفر اللہ. انکار کرنے والوں کو تو ایسا ملے گا. نصیب والو, آپ کلمہ پڑھنے والے ہو, ایمان کے ساتھ اب عمل بھی کر لو. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون, اور دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ کہ وہ کفر کرتے تھے. بار بار رب بتا رہا, وہو الذی جعل, وہی ہے جس نے بنایا ہے شمس, سورج کو, دیا درخشاں. کبھی سورج کو دیکھو تو صحیح, ایک سورج اور پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے. نہیں کہا اللہ نے یہ میرا پاک ہے تو ادھر دو, یہ میرا پلید بندہ ہے ادھر دو, نہیں. اور پھر کوئی امیر ہے غریب ہے, سارے فائدہ اٹھانے والے. دنیا کا کوئی بندہ لائٹ لگا کے تو دیکھے نا, کبھی بھول جاتا ہے, کبھی لگانے کے لیے 100 چیزیں, کبھی فیوز ہو جاتا ہے. یہ وہی سورج ہے جس کو آپ کے دادا نے بھی اس سے فیض کیا, حاصل کیا, اور تمہارے بچے بھی کریں گے. والقمر نورا, اور چاند کو بھی نور کے. وقدر منازل تعلم عدد السنین, اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں تاکہ جان لو گنتی برسوں کی. ابھی سال سے پہلے ہی کیلنڈر بن جاتے ہیں کیونکہ اس کا حساب بڑا سونا. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, نہیں پیدا فرمایا اللہ نے اسے مگر حق کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون, تفسیر سے بیان کرتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ویسے سورج تو چڑھتا ہر کے لیے, لیکن سوچتا کون ہے, جو
عقل والا علم والا ان فی اختلاف اللیل، بے شک گردش لیل کی والنہار یعنی دن اور رات کی گردش، وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور جو پیدا فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے یہ متقی ہیں۔ میں خود آپ کو بتاؤں جب سورج چڑھتا ہے تو میں کہتی ہوں یہ پھر دستک دینے آ گیا، میرا رب نے اسے بھیجا ہے، یہ کہتا ہے کہ پھر دیکھو میری بندی کو آج یہ کیا کام کرتی ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو میرے دماغ میں پھر دستک ہوتی ہے آج دن تو چلا گیا فاریا، تو نے کتنی کمیاں چھوڑی۔ صحابہ کرام اجمعین کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا، وہ دن اور رات کے حساب سے وہ نیکیوں کو گنا کرتے تھے اور سونے سے پہلے محاسبہ کرتے تھے، تہیہ کرتے تھے آج میں نے یہ کیا اور کل اس سے بڑھ کے کریں گے۔ آپ ایسا کرتے ہو میرے بچوں؟ نہیں کرتے ہو تو میرے بچوں آؤ نا متقین کی صفات میں بھی ہم لوگ شامل ہو جائیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک وہ لوگ جو امید رکھتے ہیں ہم سے ملنے کی، وردوا بالحیات الدنیا اور خوش و خرم میں دنیاوی زندگی سے، وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اور مطمئن ہو کہ ان کے ساز و سامان سے، وَالَّذِينَ هُمْ آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، ایک آنکھیں کھولنے والے ایک آنکھیں سے وہ غفلت برتنے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایک سونے ہوئے جو لوگ سوتے ہوئے اور دوسرے جا کے قرآن کریم سننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور ایک بندہ روزہ رکھنے والا اور دوسرا، اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں میرے بچوں، آج کل جو آپ لوگ آڈیوز ویڈیوز جو اسلام کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، خدا کا واسطہ اس کو نہ بھیجا کرو۔ ایک تو ہم ویسے غافل اور پھر دین کا مذاق اڑائے، روزے کی افطاری کے ٹائم حاضر ہے روزہ مشکل اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ اکبر، اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، یہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا، ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات پھر بار بار جو ایمان بھی لائے نیک عمل بھی کیا، یہ نہیں کہ ایمان تو لے کے، ایمان ہمارا کیا کمال ہے میرے بچوں، ہم نے تو آنکھ کھولی تو کلمے کی صدا کان میں آئی اور کیا کہا کہ مبارک ہو تم اللہ کے محبوب کے امتی ٹھہرے ہو، تم اللہ کو ماننے والے ٹھہرے، ایمان تو نصیبوں سے مل گیا میرے بچوں، او عمل کی طرف آ جاؤ، یہدیہم ربہم بایمانہم، پہنچائے گا انہیں ان کا رب منزل مقصود تک، کن کو جو ایمان لائے پھر ساتھ نیک عمل بھی کیے، خود خالی عمل نہیں کیے بلکہ جھنجھوڑ کے گھر والوں کو بولو، رشتہ داروں کو بولو کہ باجی اگر لگی ہوئی ہیں تو ہم خالی سن تو لینا، او خالی سن تو لینا، او خالی سن تو لینا، پھر آپ دیکھنا کہ کیا اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم اور ان کے لیے کیا ہوگا، نہریں ہوں گی اور وہ خوش نصیب کدھر ہوں گے، باغوں میں ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے والے جس نے آج یہ آپ کے سامنے یہ کھول کے رکھوایا ہوا ہے، آپ لوگوں سے میں بول رہی ہوں میرے بچوں، اس کے پیچھے بھی تو کسی کا ہاتھ ہے نا، جتنے لوگ سننے والے ہیں اس کو کتنا مل رہا ہے آپ کو کیا پتا، اور آپ اسی طرح لوگوں کو اگر دعوت دو گے تو آپ کو کیا پتا رب کتنا دے دے۔ احادیث سے یہ واضح ہے کہ جس کو نیکی کی دعوت دو گے وہ بھی اگر نیکی کرتا ہے تو اس کے حصے میں تو آئے گی اتنی آپ کے حصے میں آئے گی، تو آپ کو زبان ہلنے سے کیا کوئی ٹائم لگتا ہے؟ نہیں۔ اور پھر جنتوں کے مستحق انشاءاللہ دعوام فیہا سبحانک اللہم، جنت کی بہار دیکھے ان کی صدا وہاں یہ ہوگی کہ پاک ہے میرے اللہ تو، وتحیتم فیہا سلام، اور ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلامتی، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، بار بار میں اس کا مرتبہ کمال کہتی ہوں، اللہ کس کو پالنے والا بھی کہہ سکتی ہوں۔ اس لیے میرے بچوں تاکہ آپ غور کرو چھوٹے بچے پہ، جب چھوٹے بچے کو کمال چاہیے ہوتے سارا پیدا ہونے کے وقت تو برابر ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے جس کا جتنا کمال اور خوبصورتی چاہیے اتنا ہی، کھانا تو سیم کھاتا ہے لیکن دھڑ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جتنا اللہ نے انہیں استطاعت دی وہ بڑھ رہے ہوتے، تاکہ تم غور کرو، سکن اتنی ہی ہوتی، ہڈی باڑی ہوتی، سکن ساتھ باڑی ہوتی، وہ ہے پالنے والا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ، سارے جہانوں کو وہ پالتا ہے، ایک تمہیں نہیں۔
اگر جلد بازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر سے بچانے میں، جیسے وہ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، تو پوری کر دی گئی ہوتی ان کی میعاد۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ لیکن یوں نہیں ہے، بلکہ ہم چھوڑے رکھتے ہیں انہیں جو توقع نہیں رکھتے ہمارے ملاقات کی، تاکہ وہ سرکشی میں بھڑکتے رہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب پہنچتی انسان کو کوئی تکلیف تو اس وقت وہ پکارتا ہے ہمیں، لیٹا ہوا بھی او قاعدہ، اور بیٹھا ہوا بھی او قائمہ، یا کھڑا ہوا۔ ابھی میں کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں جب مصیبت آتی ہے مسلح سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی یہ بھی صفت ہوتی ہے۔ دیکھو سپیڈ بریکر کیوں آتے ہیں سڑکوں پہ، تاکہ تم ہوش سے کام لو، اور جب مصیبت آتی ہے تو مومن کیا کرتا ہے، پکارتا ہے اللہ کو، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف میں۔ اللہ کو پتا ہے نا میرے بچوں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے اب ہمیں اگر یہ مل گیا تو ہم اللہ کے لیے یہ کریں گے، اب یہ ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، اور جب مصیبت دور ہوتی ہے تو اللہ کو بھی بھول جاتے ہو۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اسی طرح راستہ کر دیا حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کرتوت جو کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا کئی قوموں کو جو تم سے پہلے تھے، جو وہ زیادتیاں کرتے تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آئے روشن دلیلیں لے کے رسول۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے۔ ہر ایک کو آپ کہو گے کیا وہ قرآن کریم سنے گا کون؟ جس کے من میں اللہ اور قرآن کریم کی محبت ہوگی۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، پھر ہم نے بنا دیے تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور پھر پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ، تو کہنے لگتے ہیں وہ جو توقع نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی کہ لے آئیں گے دوسرا قرآن، کیسے ظالم تھے وہ۔ بغیر ھذا او بدل، دوسرا قرآن لے آئیے، اس کے علاوہ رد و بدل کر دیجئے اس میں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرمائیے محبوبہ اس کی ان لوگوں کی توجہ میری طرف کر دو کہ مجھے اختیار نہیں کہ رد و بدل کر دوں اس میں اپنی مرضی سے۔ ان اتبع الا ما یوحی، میں نہیں پیروی کرتا کسی چیز کی سوائے کہ جو وحی کی جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اگر میں اپنی رب کی نافرمانی کو بڑے برے دن سے، عذاب سے، وہ دن جس دن لوگوں کو دوزخ کیا تھا گرائیوں میں پھینکا جائے گا، اس دن سے۔ انبیاء کی عاجزی کا یہ حد، اور ہم 5 نمازیں پڑھ لیں تو ہماری تو گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، بڑی غلط بات۔ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، آپ فرما دیجئے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو میں نہ پڑھتا اس سے تم پر۔ ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی وہ آگاہ کرتے تمہیں اس سے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ میں نے اس ٹائم جھوٹ نہیں بولا تو اب کیا بولوں گا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون زیادہ ظالم اس سے جو افطرا باندھے اللہ پر جھوٹا۔ وکذب بآیاتی، اور چھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ویعبدون من دون اللہ، اور یہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کتنے بد نصیب، اپنے ہاتھ سے بنایا اسی کے خدا بنا لیا، تو وہ کیسے فائدہ پہنچا سکتے؟ ما لا یضرهم، ایسی چیزوں کو جو نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ ولا ینفعهم، اور نہ ہی وہ نفع پہنچا سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور وہ کہتے ہیں یہ معبود ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ انسانیت کی توہین نہیں تو اور کیا۔ وہ جو روڑے اٹکتے پھرتے تھے، وہ جو گلیوں میں تھے، انہی کو کسی صنم تراش کے ہاتھوں چڑھا کے، ہتھوڑے مروا کے انہیں خدا بنا لیے۔ یہ انسانیت کی توہین نہیں تو اور کیا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری سفارش عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات، آپ فرمائیے کیا تم آگاہ کرتے اللہ کو اس بات سے جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں
ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں. سبحان پاک ہے وہ، جانتا ہے، وتعالی عما یشرکون، وہ بلند و بالا اس شرک سے جو تم کرتے ہو یا جو وہ کرتے ہیں. وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ ابتدا میں، الا امہ، مگر سارے ایک امت تھے، واحدہ، ایک امت، فاختلفوا، پھر وہ اختلاف کرنے لگے، آپس میں لڑنے لگے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیہا ما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں. یہ اللہ کا فضل. محبوبہ پیچھے آیت جو تھی آپ جو موجود ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کیوں نہ نازل کی گئی ان پر کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، سو آپ فرمائیے غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے. اب آپ فرمائیے غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، مجھے کیوں تم تنگ کرتے ہو. فانتظروا، بس انتظار کرو. انی معکم، میں تمہارے ساتھ، من المنتظرون، انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جب انہیں پہنچی تو وہ فوراً مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں. پہلے تو اللہ سے رابطہ جوڑ لے، مصیبت ٹلی وہ بھی ٹل گئے، یہ غلط ہو گیا. قل اللہ اسرع مکرا، فرمائیے اللہ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو فریب تم دے رہے ہو اس کو سارے وہ لکھ رہے ہیں. والذی، وہی ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو سیر کراتا ہے خشک زمین میں اور تر میں، دونوں میں وہی سیر کراتا ہے. حتیٰ، یہاں تک، اذا کنتم فی الفلک، جب تم سوار ہوتے ہو کشتی میں، وجرینا بہم بریح طیبہ، اور وہ چلنے لگتی مسافروں کو لے کر ہوا کی رخ کی طرف. دیکھو کبھی میں ایک دفعہ گئی تھی سمندر کو، میں نے کہا مولا واہ تیری شان، یہ کس فارمولے سے پانی بنا ہے؟ ایک وہ ہے جس سے آگ جلتی ہے اور دوسرا وہ ہے جس سے آگ بھڑکاتی، دو گیسوں سے مجموعہ. مولا یہ تو زندگی دے رہا ہے. اور پھر جب میں نے دیکھا اوپر سے کشتیاں تیرتے ہوئے، میں نے قرآن کریم کی آیت میرے دماغ میں، آنکھوں میں گھومنے لگی. مالک تو یہ دیکھ، یہ جو پانی ڈبوتا ہے اسی کے اوپر تیرے بندے سیر کر رہے ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اور وہ مسرور ہوتے ہیں اس سے تو اچانک آ لیتی انہیں تند و تیز ہوا. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور آ لیتی ہیں انہیں موجیں ہر جگہ سے، ہر طرف سے. وَظَنُّوا أَنَّ مُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا. تو پھر وہ پکارتے ہیں اللہ کو. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے. لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے کریم اگر تو نے بچا لی ہمیں اس طوفان سے تو ہم یقیناً ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں میں سے. لیکن جیسے ہی ٹلا پھر نہ شکرے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب وہ بچا لیتا ہے نا انہیں تو پھر سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں، نا حق کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس انما باعکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر پڑے گا. متاع الحیات الدنیا، لطف اٹھا لو دنیا میں اس تھوڑی سی زندگی میں، اٹھا لو پھر لوٹ کے آنا ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں آگاہ کریں گے جو تم کیا کرتے. پہلے تم کرتے تھے پھر ہمارا ہاتھ پڑے گا. یاد رکھو لوگو، آج ہی اللہ کی طرف چلے جو. انما مثل الحیات الدنیا، بس دنیاوی زندگی کے عروج اور زوال کی مثال کمائن ایسی ہے، انزلنا من السماء، جیسے ہم نے پانی اتارا کہاں سے؟ آسمان سے. یہ بھی بڑی سونی سی ادا ہے رب کی. ذرا اوپر دیکھتے ہیں تو صحیح، جب بارش ہوتی ہے کیسے چھن چھن کے وہ قطرے آتے ہیں. فاختلط به نبات الارض، سو گھنی ہو گئی پانی کے باعث
پانی کے باعث کتنا گھنا ہو جاتا، مما یأکل الناس، وہ سرسبز زمین ہو جاتی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اس کی چیزیں، والانعام، اور وہ جو ہے سرسبز اس سے حیوان بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا سنگار یعنی بن سنور گئی، اوپر پھول اور خوشبوئیں اور اس کے اوپر وہ پھل، وزینت، اور خوب آراستہ ہوگی، وظن اہلها، اور یقین کر لیا اس کے مالکوں نے کہ پھل تو پک کے، انم قادرون علیہا، اب انہوں نے قابو پا لیا اس پر، اتاہا امرنا لیلا، تو اچانک آ پڑا اس پر ہمارا عذاب۔ جن لوگوں کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں ذرا ان سے پوچھیں، لیلن، رات کو، او نہارا، یا رات کو، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، بس ہم نے کاٹ کر رکھ دی اسے گویا کل وہ یہاں تھے ہی نہیں۔ ایسے ہی کذالک نفصل الآیات، رب فرماتا ہے لوگوں اتنی بڑی مثال دے دی، کبھی باہر جا کے کھیتوں میں دیکھو جن کی کھیتیں اجڑ جاتی ہیں، یہ میں مثال تو آپ کو دیتا ہوں نا، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں اپنے قدرت کی نشانیاں اس قوم کو، کن کو، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے تم لوگوں کو امن کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ تکبر نہ کرے، اللہ کا فضل ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ، انہی کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے نیک جزا ہے۔ نیک عمل کرو گے تو تب نیکی کے اندر آپ کا جذبہ ہوگا تو اللہ آپ کو پھر ایسے ہی ذریعے بھی بتا دے گا، وزیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ میں کتنے لوگوں کے میسج سنتی ہوں، کہتے ہیں ہم گھر بیٹھے جب سن رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمنا کب سے تھی اب آ گئی، ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور نہ چھائے گا ان کے چہروں پر رسوائی کا غبار اور نہ ذلت کا اثر ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، او سند مل گئی لوگوں، یہی لوگ ہیں کون؟ جنتی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے، جزاء سیئات بمثلہا، تو برائی کی سزا بھی اس جیسی ہوگی، جیسا برا کرو گے ایسا پالو گے۔ وترحقہم ذلہ، چھاری ہوگی ان پر ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، کانما اغشیت، گویا ڈھانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم، ان کے چہرے، قطع من اللیل مظلمہ، ان کے چہرے کالی رات کے کسی ٹکڑے سے، اولئک اصحاب النار، اور وہی تو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اگر تم جنتی ہمیشہ کے تو وہ دوزخی ہمیشہ کے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور ان کی پشیمانی کا تصور جس روز ہم جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، ان سب کو میدان حشر میں پھر ہم حکم دیں گے مشرکوں کو، مکانکم انتم، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، شرکاکم، اور تمہارے جھوٹے معبود بھی، فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور کہیں گے ان کے معبودہ مشرکو تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، فکفا باللہ شہیدہ، بس کافی اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے درمیان، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے ہم۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں آزما لے گا شخص کو جو اس نے آگے بھیجا، تم تو بھول گئے، نیکی کرو گے تو تب بھی اللہ کو یاد، جو برائی کرو گے پھر بھی اللہ کو یاد، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف جو حقیقی مالک ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ قل من یرزقکم من السماء، آپ پوچھئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے، والارض، تو زمین سے، امن یملک السمع، یا کون مالک ہے کان کا، ولا بصار، آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور جو انتظام فرماتا ہے ہر کام کا، فسیقولون اللہ، تو وہ جواباً کیا کہیں گے؟ اللہ۔ فقل، پس آپ کہیے، افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں تم بچتے ہو غلط کاموں سے؟
غلط کاموں سے کیوں نہیں بچتے ہو، کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ سے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ ہے۔ پس حق کی بات کیا ہو گیا؟ کیسے آگے سوالیہ نشان ہے؟ فماذا بعد الحق، پس کیا ہو گیا ہے؟ پس حق کے بعد کیا ہو گیا؟ الا الضلال، سوائے گمراہ کے۔ فانا تصرفون، پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے؟ ایسے ہی کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، یوں ہی ثابت ہو چکی آپ کے رب کی بات ان پر جو فسق و فجور کرتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو پتہ ہے نا۔ قل حل من شرکائکم، یہ ساری نقشہ کشی کر رہا ہے کمالے، آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ہے میں یبدأ الخلق، جو آغاز افرینش بھی کرے، ثم یعیدو یعنی دنیا بنائے بھی پھر فنا بھی کرے اور پھر سے لوٹا بھی دے۔ قل اللہ یبدأ الخلق، آپ ہی فرمائیے اللہ ہی کی آفرینش کی ابتدا بھی کرتا ہے، یعنی پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے رسول اللہ بغیر کٹلی کے کھجور کے درخت پیدا کرنے والے، لیکن باذن اللہ ثم یعیدو، اور پھر فنا کے بعد بھی فنا توفکون، اسے لوٹاتا بھی ہے۔ بس ہوش کرو کدھر جا رہے؟ قل حل من شرکائکم، آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں کوئی میں یہدی الی الحق، کوئی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ حق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں؟ قل اللہ یہدی للحق، خود ہی جواب فرمائیں گے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، یا اللہ والے فرماتے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے۔ افمن یہدی الی الحق یحق ان یتبع، تو کیا جو راہ دکھائے حق کی وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام لا یہدی الا یہدی، یا وہ جو خود ہی راہ نہ پائے مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، یعنی وہ زیادہ مستحق ہے نا اس بندے کی پیروی کرو جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جیسے اللہ کے دوست اولیاء، شہید، انبیاء کرام۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا مشرکو، 2 نمبر لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہو، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم ہاتھوں سے بت بنا کے ان کے پیچھے پھر رہے ہو، آؤ نہ اللہ والوں کی طرف جو تمہیں رب سے ملا لے۔ یاد رکھو جو جس کو دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے اس کو یہ نہ ہو کہ جو کہے کہ تم میری پوجا کرو اس کے بعد کبھی نہ مانو، کیف تحکمون، تم کیسے غلط فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر وہم کی، گمان کی، معاذ ان الظن لا یعنی من الحق شیئا، بلا شبہ وہم و گمان بے نیاز نہیں کر سکتا حق سے ذرا بر بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، ان کے یفترا گھڑ لیو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ایسے ہی گھڑ لیو، یہ تو وحی کے بغیر نہیں ملتا۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، وتفصیل الکتاب، اور الکتاب کی تفسیر ہے، لا ریب فی، جس کے شروع میں رب نے لکھ دی اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اترا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے ابھی پڑھنے سے پہلے دماغ دھو دی ہے لوگوں، اس میں شک نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ فرمائیے پھر تم بھی لے آؤ، کیا ایک صورت ہی لے آؤ نا۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ایک صورت لے آؤ اس جیسی لے آؤ، اکیلے نہیں تو امداد کے لیے بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ اگر ایک کوئی صورت لے آتا تو احد اور بدر کی لڑائیاں نہ ہوتی، اس وقت تو بڑے بڑے شاعر تھے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے تو جھٹلایا اس چیز کو جسے وہ پوری طرح نہ جان سکے۔ ولما یأتہم تأویل، لو اور نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح بے علمی سے جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ لو کیا سا انجام ہوا کن کا، ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اس پر۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی جو ایمان نہیں لائیں گے، جتنے آپ لوگ ٹل لگا لو۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو فسادی ہیں۔ وَإِنْ، اور اگر کذبوا
आपको झुठलाएं, फ़कुल ली अमली, तो फरमा दीजिए मेरे लिए मेरा अमल, वलकुम अमलुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। इसमें क्या है, अंतुम बरीउम मिम्मा अमल व अना बरीउम मिम्मा तामलून। परेशान नहीं हुआ करें महबूबा, तुम बरी ज़िम्मा उससे जो मैं करता हूँ उन्हें कह दो, और मैं बरी ज़िम्मा उससे जो तुम करते हो। वमिनहुम यस्तमिऊना इलैक, और उनमें से कुछ बज़ाहिर कान लगाते हैं आपकी तरफ। अफ़अन्त तुस्मिउस्सुम, क्या आप सुनाते हैं बहरों को। वलौ कानू ला याकुलून, खा वो कुछ भी ना समझते हो। वमिनहुम मन यंज़ुरु इलैक, उनमें से कुछ बज़ाहिर देखते हैं आपकी तरफ। अफ़अन्त तहदिल इल्म, तो क्या आप राह दिखाते हैं अंधों को। यानी दिखरा तो उसे दिखाई जाती है ना जिसके अंदर कुछ सलाहियत होती है। आंख होगी तो रास्ता दिखाया जाएगा, कान होगी तो कुछ सुनेगा, लेकिन ये तो बदनसीब है। वो लौ कानू ला युबसिरून, खा वो कुछ ना देखते, उनको राह कैसे देखते दिखाई जा सकती है। यहाँ पे किन को अंधा बहरा गूंगा कहा जा रहा है, जो कान होते हुए नहीं सुनते, जो आंख होते हुए नहीं देखते। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शैया, यकीनन अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता लोगों पर जरा बराबर भी। वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि ये लोग जालिम अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं। वयौम यहशुरुहुम कल्लम यलबसू, और जिस रोज अल्लाह जमा करेगा ना उन्हें, फिर वो ख्याल करेंगे कल्लम यलबसू इल्ला साअतम मिनन नहार, गोया वो दुनिया में नहीं ठहरे, अगर ठहरे तो एक घड़ी दिन की। यतआरफून बैनहुम, पहचानेंगे एक दूसरे को तो तब हकीकत खुलेगी। लोगों सोचो दुनिया का इतना ही बड़े जिसमें दिन गुजरे वो आप एक लम्हा लगेगा, घड़ी लगेगी। खासिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, घाटे में वो लोग रहे जिन्होंने छुटलाया अल्लाह की मुलाकात को, और जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात की तैयारी की वो पा गए। वमा कानू मुहतदीन, और वो हदायत याफ्ता नहीं है, वो खसारे वाले लोग जिन्होंने झुटलाया था। वइम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम, और खाम दिखा दें आपको कुछ अजाब, अल्लज़ी नइदुहुम, जिनका हमने वादा किया उनसे पहले ही। औ नतवफ़यन्नका फ़इलैना मरजिउहुम, उठा लेंगे आपको हर हालत में हमारी तरफ। सुम्मल्लाहु मरजिउहुम फ़इलैना मरजिउहुम, और फिर उन्हें हर हालत में हमारी ही तरफ लौटना। सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, फिर अल्लाह ताला गवाह है उस पर जो वो करते हैं। वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, और हर कौम के लिए एक रसूल है। फ़इज़ा जा रसूलुम क़ुदिया बैनहुम बिलक़िस्त, बस जब आया उनका रसूल तो उन्होंने उसको झुठलाया, फिर अल्लाह ने फैसला कर दिया उनके दरमियान इंसाफ के साथ। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। वयक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन, और वो कहते हैं कब पूरा होगा ये अज़ाब का वादा अगर तुम सच्चे हो तो। कैसे जालिम हैं, कैसे जालिम है। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रा, आपके ये कि नहीं हूँ मैं मालिक, लिनफ्सी दर्रा, मैं अपने आप के लिए ज़रर का मालिक नहीं हूँ, वला नफ़ा, और ना नफ़ा का मालिक हूँ। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जितना चाहे अल्लाह ताला। आयत का मकसद तो था कुफार की वो यावा गोइयाँ, वो बेहुदा बातों को ख़त्म करना, और यार लोगों ने इस आयत को आड़ बना के मुस्तफ़ा करीम के फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार ही शुरू कर दिया, और ऐसी बातें करने शुरू कर दी जिससे दीन के नाम पे धब्बा तो कहा जा सकता है और कुछ नहीं। कहते हैं हजूर कुछ नहीं देते क्योंकि वो नफा नुकसान के मालिक नहीं। यहाँ अल्लाह कुफार को बता दे, पूरी आयत तो पढ़ो ना, अगला तो जवाब रब ने खुद ही दे दिया। अपने सहाबा को तो देखो ना, हर दुख के लिए किधर आते थे मुस्तफ़ा करीम के पास। एक दफा भी नहीं कहा कि मेरे यारों मैंने तुम्हें रब से मिला दे, जाओ मुसल्ला बिछा दो। किसी की टांग टूटी तो जोड़ दी, किसी की आंख निकली तो जोड़ दी, अफसा कमजोर है तो उसका ठीक कर दिया, किसी का कर्ज, किसी की जो चीज है महबूब की बारिश के लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो किसी काम के ना होते तो ना आते। आधा ये लफ्ज अगर बता दोगे ला अमलिकु लिनफ्सिन दर्रन वला नफा, कि नहीं हूँ मालिक मैं अपने लिए किसी नफा का नुकसान का, तो फिर अगली आयत पे बताओ मेरे बच्चों, वरना कुरान करीम को यहूदों की तरह, यहूद नसारा की तरह नाम बदलो। लोग पहले अभी जहाज से दूर हो गए, फिर मुस्तफ़ा करीम से दूर हो गए, तो कौन सी चीज तुम लोगों को जोड़ेगी। अगले रब खुद ही कहते इल्ला माशा अल्लाह, मगर जितना चाहता है
اتنا وہ میرا نبی نفع بھی دے سکتا ہے، اتنا میرا نبی نقصان بھی دے سکتا ہے. یہ تو کافروں کے لیے تھا نا. آیت کا مقصد تھا کہ ادھر چلے جو، میں نہیں، تم رب کی طرف چلے جاؤ. میرے بچوں آنکھوں کھولو، میرے بچوں آنکھیں کھولو. اگر لوگ چلے گئے رسول اللہ کی محبت سے جہاں سے ہم نے جڑنا تھا، پھر کوئی چیز جوڑنے والی نہیں ہوگی. رخ انور قیامت والے دن مصطفیٰ کریم نے پھیر دیا، کدھر جاؤ گے؟ پھر آیتوں کے غلط ترجمے پہنا کے جن لوگوں کو دور کیا ہوگا مصطفیٰ کریم سے، پھر وہ لوگ بھی آپ کی گردنیں پکڑیں گے تو کدھر جاؤ گے؟ آؤ، مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ ہی آپ کو جوڑ سکتی ہے. آؤ، اگر تمہیں محبت ہے تو رسول اللہ کی ایک ایک بات کو پکڑ لو، اور جو پتہ ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سناؤ. لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے میعاد مقرر ہے. جب اذا جاء اجلہم، جب آئے گی ان کے پاس مقررہ میعاد، فلا یستأخرون ساعہ، تو نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے ایک لمحہ، ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. قل، آپ فرمائیے، رأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا، اے منکرو ذرا غور تو کرو، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب بیاتا، کب کب؟ دن کو اور رات کو دونوں کا ذکر. آؤ نہارا، یا دن دہاڑے آ جاؤ، راتوں رات آ جائے یا دن دہاڑے آ جائے. ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو تم کیا کر لوگے کس چیز کا جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو مجرموں؟ پھر کیا کر لوگے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا جب عذاب نازل ہوگا تب ایمان لاؤگے اس پر؟ پھر انہیں کیا فرشتے کہیں گے؟ آلان وقد کنتم بی تستعجلون، آنکھیں کھلی اب تمہاری، تم نے اسی عذاب کے لیے تو جلدی مچائی ہوئی تھی نا. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو اپنا دائمی عذاب. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم کمایا کرتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے کیا یہ واقعی سچ ہے؟ قُلْ، یا فرمائی ہاں، ربی انہو لحق، یہ سچ ہے، بخدا یہ سچ ہے. وَأَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے روئے زمین کی دولت ہو نا، تو بھی وہ ساری دولت بطور فدیہ دے دے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ظالم دل ہی دل میں پچھتانے لگے گا جب دیکھا انہوں نے عذاب کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان. یعنی روئے زمین کی ساری دولت بھی فدیے کے طور پہ دے کے اگر عذاب سے جان چھوٹتی تو تب بھی کوئی بات تھی، لیکن اب تو فیصلہ ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تمہاری دولت اور مال بچے کس کام کے؟ کلمہ پڑا ہوتا تو ساری چیزیں کام کی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. الا سن لو سن لو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. وہ یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے وہی مارتا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور آ گئی ہے وشفاء لما فی الصدور، اور آ گئی شفا ان لوگوں کے لیے جو سینوں میں ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور آگے یہ ہدایت بھی اور رحمت کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے حبیبہ فرما دیجئے یہ کتاب معاذ اللہ کا فضل، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت ہے. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ. یہاں پہ ایک قاعدہ بتا دیا گیا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی خوشی ملے، کسی بھی قسم کی خوشی ملے، تو منہ بسور کے نہیں بیٹھ جایا کرو، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے لیے نہیں بیٹھ جایا کرو. خوشیاں مناؤ، خوش ہو، خوشیاں منانے دو. قرآن کریم جس دن نازل ہوا خوش ہو، اللہ نے دین اسلام دی اس پر خوش ہو. آپ کو رب ذوالجلال نے سرور دو عالم جیسی اتنی بڑی نعمت دی،
خوش ہو جو جس دن وہ پیدا ہوا اس دن بھی خوشیاں مناؤ تاکہ آنے والے بچوں کو پتہ چلے یہ وہ دن تھا جس دن مصطفیٰ کریم آئے تھے، یہ وہ دن تھا جس دن اندھیرے جو ہے وہ دور ہوئے، جس دن اجالے آئے تھے، یہ وہ دن تھا جہاں ہمارے بھاگ جاگے۔ پورا سال منایا کرو، پورے سال مصطفیٰ کریم کا تذکرہ کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کریم کی باتیں کیا کرو۔ لیکن جیسے ابھی قرآن کا مہینہ، اس میں قرآن کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، پورا سال قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اس مہینے میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، پورے سال مصطفیٰ کریم کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن ربیع الاول میں زیادہ کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے لوگوں یہ مہینہ بڑا سونا، جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہو وہ تو بڑا افضل و اولا ہو، اور جس میں صاحب قرآن ہو تو اس کی کیا شان کم ہے؟ نہیں، اللہ کا یہ قانون ہے، لوگوں خوشیاں مناؤ، منہ بسور کے نہیں بیٹھ جاؤ، لوگوں کو نہیں روکو، لوگوں کے ساتھ مل کے خوشیاں مناؤ۔ او خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم، جن کو وہ جمع کرتے ہیں آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تم جو رزق اللہ تو دے تمہارے لیے اتارا ہے، پس بنا لیا تم نے منہم حراما، اس سے بعض کو حرام و حلالا اور بعض کو حلال۔ اللہ نے تو تمہیں رزق دیا ہے نا، وہ رازق ہے، اس نے اتارا ہے، جو حلال ہے اس کے حلال رہنے دو۔ ابھی کے علماء کو اللہ ہدایت دے، بہت ساری چیزیں جس پہ پورا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ حلال نہیں، لوگوں اس پہ تو رحم کرو، جس پہ ایک اللہ کا نام لیے جائے وہ برکتوں والا، جس پہ پورا قرآن پڑھا جائے وہ کیا حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں میرے بچوں، نہیں نہیں نہیں۔ اور جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام قرار دیں۔ دیکھو اگر اپنے علماء کے مطابق اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دو گے تو شرک کے مرتکب تم ہوگے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افطرا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹا کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا، کرم فرماتا ہے کن پر؟ لوگوں پر۔ ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن پھر بھی لوگ ہیں کہ منہ پھنسائے بیٹھے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہ آپ تلاوت کرتے اس حال میں کچھ قرآن۔ ولا تعملون من عمل، اور اے لوگو نہ تم کچھ عمل کرتے ہو، الا کن علیکم شہودا اذ تفیدون فی، مگر ہر حال میں ہم تم پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو نہیں کرو ہر صورت میں ہم گواہ ہیں۔ اذ تفیدون فی، جب بھی تم شروع کرتے ہو کسی کام میں۔ وما یعزب، اور نہیں چھپاتا رب کا آپ کا رب من مثقال ذرۃ فی الارض، ذرا برابر بھی زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور چھوٹی چیز، چھوٹی سے ذرے سے جتنی چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ ہی کو بڑا، الا فی کتاب مبین، لیکن سارے کا سارا اس کتاب میں موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو بے شک اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوستوں، جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اس کو اللہ بھی عزتیں طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جب ہم اپنے اولیاء کے اچھے لفظوں میں تذکرہ کریں گے تو لوگوں کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ولی آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی 2 نمبرہ پیر کہے کہ تم میری پوجا کرو، اس کے منہ پہ دے مارو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی بندہ اڑ کے بھی دکھاتے ہوا میں، بغیر پروں کے اڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ فضا میں اڑ کے بھی دکھا دے، لیکن اگر وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں، اس کی بات ماننا ہم پہ کوئی جائز نہیں، نہ وہ پیر نہ وہ ولی، وہ کسی کام کا نہیں۔ 2 نمبرے لوگوں سے بچو۔ لیکن احادیث طیبہ میں اولیاء اللہ کی بہت زیادہ شان آئی ہوئی ہے۔ پہلے ہی بخاری کی حدیث، وہ بندہ جو نفلی عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جب وہ مجھے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری احادیث طیبہ ہیں۔
کہ جو بندہ اللہ سے پیار کرتا ہوتا ہے اس کا مقام بہت اولا بالا ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا، حضرت مالک، امام احمد طبرانی وغیرہ میں بھی یہ چیز موجود ہے، یعنی میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے پیار اور محبت کرتے ہیں، میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. یہ صالحین کی بات ہوتی ہے کہ ان کی دوستیاں، ان کی دشمنیاں اللہ کے لیے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص نے برگاہ رسالت میں عرض کی کہ من احبا، یہ پوری آیت مبارکہ، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں ہے، یعنی اس شخص کے بارے میں حضور کا کیا ارشاد ہے، تو آپ نے جواب دیا جو یہ ایک قوم ہے جو اس سے کے ساتھ ہوگی جس سے یہ محبت کرتی ہے. کہ لیکن یہ ایک، اور پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ ایک تقوی کرتے ہیں اور دوسرا تقوی والے نہیں، عمل اتنے نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ فرمایا جن سے محبت کرتے ہو تم انہی کے ساتھ تمہاری سنگت ہوگی. اگر ایک اور بھی صحابی نے جب عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھے گا جس سے وہ بندہ محبت کرتا ہے. اگر آپ محبت کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قیامت کے دن اسی کے ساتھ آپ ہوگے. اگر آپ صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، جس کے ساتھ ہوں گے، جس سے محبت کرتے ہو، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے. اور جب رحمت کے چھینٹے ان پہ ہوں گے تو آپ لوگوں پہ بھی ضرور پڑیں گے. اور اللہ کا ولی کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں اور جس کو دیکھ کے رب یاد آئے، وہ والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور جو اللہ کا سچا دوست بن جاتا ہے وہ بھی صحیح بخاری میں علماء کرام نے یہ بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے کوٹ گیا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کونے میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. یہ یاد رکھیں، اگر ہم 1 نمبر ہوں گے تب ہمیں 1 نمبر لوگ ملیں گے، اگر ہم 2 نمبر ہوں گے تو ہمیں 2 نمبر لوگ ملیں گے. اور 1 نمبر بندے کی نشانی کیا ہے؟ اس کو دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، محبوب نے فرمایا تو جبرائیل کو بلایا جاتا، فرماتا ہے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل امین بھی اس سے محبت کر لینے لگتے ہیں. پھر آسمان میں منادی ہو جاتی کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. سارے اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں. پھر زمین میں اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں تو جبرائیل امین کو بھیج دیتا ہے کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. جبرائیل امین اور اہل جتنے ہیں سارے ان سے نفرت کرتے ہیں اور زمین میں ان لوگوں کے لیے بغض ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے جس کو دیکھ کے رب یاد آئے اس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے. اور ان کی صفت کیا ہے کہ لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. انہیں دنیا کا تو خوف اس لیے نہیں کہ اگر نفع نقصان پہنچے، انہیں کوئی نفع نقصان سے غرض نہیں، ان کا مقصد اللہ راضی ہو جائے. اور ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس کے بارے میں بہت ساری احادیث طیبہ ہیں. الذین آمنوا وکانوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر یتقون، پرہیزگاری کرتے ہیں، اس وجہ سے انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، انہی کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی انہی کے لیے بشارت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں. فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ نہ مالی منفعت، بخدا ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے اور نور کے ممبروں پہ انہیں بٹھایا جائے گا. دوسرے لوگ خوفزدہ ہوں گے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی یہ جو کلمات ہیں نہیں بدلتے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ولا یحزنک قولہم، نہ غمزدہ کریں آپ کو ان کی باتیں. ان العزت للہ جمیعا، لوگوں سن لو ساری عزتیں اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے لیے. وہ سمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب چیزیں جاننے والا. الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، جو زمینوں
میں وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس کی پیروی کریں یہ لوگ پکاریں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، دوسرے معبودوں کو، ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کریں گے مگر کس کی؟ وہم و گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور انہیں یخرسون، اور وہ اٹکیلیاں کرتے ہیں، وہ دوڑا رہے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور وہ یہ جس نے بنائی زمین تمہارے لیے، رات بنایا تاکہ تم کیا کرو، لِتَسْكُنُوا تاکہ تم اس میں آرام کرو، وَالنَّهَارَ، اور روشن دن بنایا ہے، مبصر اور روشن، تاکہ تم اس دن کے وقت تم اپنے لیے ذریعہ معاش یا کچھ بھی کرو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ لوگوں جو رات کو دن اور دن کو رات بنائے بیٹھے ہیں، ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ قالوا اتخذ اللہ، انہوں نے کہا ہے بنا لیا اللہ تعالیٰ نے، ولدا سبحانہ، کسی کو اپنا بڑا نہیں، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بیہودہ بات کیا، تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا آپ بہتان باندھتے اللہ پر جس کا تمہیں علم نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ فرمائیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، چند روزہ زندگی لطف اٹھانے دیجیے، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکائیں گے انہیں سخت عذاب، کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس کی وجہ وہ کفر کرتے تھے۔ واتلو علیہم نبأ نوح، اور آپ پڑھ سنائیے انہیں نوح علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لقوم، یا قوم، جب انہوں نے کہا تھا اپنی قوم، سأمریکم ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گراں ہے تجھ پر میرا قیام، و تذکیری، اور میری نصیحتیں کرنا، بے آیات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تمہیں نصیحتیں کرنا، فعل اللہ توکلت، پس سن لو میں نے اللہ پر توکل کیا، فاجمعوا امرکم، سو تم بھی کوئی متفقہ فیصلہ کر لو، وشرکاکم، اور اپنے شریکوں سے مل کے بھی کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارا یہ فیصلہ تم پر کوئی مخفی، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو وہی جو جی میں آئے تمہیں، ولا تنظرون، مجھے پھر نہ مہلت دینا، فإن تولیتم، اگر تم نے منہ موڑ لیا، فما سألتکم من اجر، نہیں طلب کیا میں نے تم سے کوئی اجر اس نصیحت کا، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، جو آپ کو اللہ کا دین سکھاتا ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا، اگر کوئی دے بھی تو تب بھی نہیں دے سکتا اس کا اجر، پہلے تو مانگنے، ایک نمبر لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں، اور کیونکہ انہیں پتہ ہے انہیں ان کا اجر اللہ دیتا ہے، یہی انبیاء کا طریقہ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا ہے میں ہو جو مسلمانوں سے، فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَا، تو آپ کی قوم نے آپ کو چھٹلایا، پھر ہم نے کیا کیا، نجات دی، وَمَعَهُ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ فی الفلک، کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے بنا دیا انہیں ان کا جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا تھا، اس وجہ سے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ذرا دیکھو تو دیکھو کیسا انجام ہو ان کا، جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام دیکھو، تم بھی یہ نہ ہو کہ ان لوگوں میں ہو جو لوگوں آنکھیں کھولو، ثم بعثنا من بعدی رسلا، پھر ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کے بعد اور رسول، الی قوم، ان کی قوم کی طرف، فجاءہم بالبینات، بس وہ آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کے، فما کانوا لیؤمنوا بہا کذبوا بہ من قبل، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جس سے وہ چھٹلا چکے تھے فیصلے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یوں ہی ہم مور لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر، ثم بعثنا من بعد موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ وہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، اور فرعون کی طرف، ملائے، اور اس کے درباریوں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے بعد، پھر ظالموں نے کیا کیا، فاستکبروا، تو فرعونیوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، فلما جاءہم الحق، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین،
سحر، یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، عقل کے اندو کیا تم کہتے ہو ایسی بات حق کے متعلق جب وہ تمہارے پاس آیا؟ السحر ھذا، سوچو کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، نہیں نہیں یہ جادو نہیں ہے اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما، کہنے لگے کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس؟ لتلفتنا عما، تاکہ ہٹا دو ہمیں اس دین سے، وجدنا علی آباؤنا، جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو گمراہ، باپ دادا ان کے دین کو چھوڑ دینا ہی اچھا ہی ہے۔ وتکون لکم الکبریاء، صرف تم دونوں کے لیے بڑائی ہے، فی الارض، سرزمین مصر میں۔ وما نحن لکم بمؤمنین، اور ہم لوگ تو تم کو نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون ائتونی، اور فرعون نے حکم دیا فوراً لائے آؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، سارے ماہر جادوگروں کو۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب آگے جادوگر، قال، تو کہا لہم موسیٰ، انہیں موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو میدان میں جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به، پھر جب ڈالا انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو یہ سحر ہے، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دے گا اس سے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شریروں کے کام کو۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے اپنی ارشادات سے۔ ولو کرہ المجرمون، اور خواہ ناپسند ہی کریں اس سے مجرم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما اور ناس تک ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ میرے معاونین ہیں مولا کریمہ ان کی دنیا اور آخرت کو اچھا فرما۔ میرے عزیز و اقارب، میرے بہن بھائی، میرے سننے والے، میرے محبوب کی امت، ہر ایک کے لیے دنیا اور آخرت اچھی فرما۔ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے عزیزوں میں سے بھی جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جن کے ہاں جو کمیاں مولا کریمہ ان کو کمیوں کو دور فرما کے انہیں عنایات عطا فرما۔ مولا تو راضی ہو جا، ہاں مولا تو راضی ہو جا، اپنے کریم محبوب کے صدقے راضی ہو جا، رسول اللہ کے آنسوؤں کے صدقے راضی ہو جا، مولا اپنے پیارے ناموں کے صدقے راضی ہو جا، مولا قرآن کریم کے صدقے راضی ہو جا، اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ مولا ہم وہاں پائے جائیں جہاں تو پسند کرتا ہے، وہاں کبھی نہ جائیں جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور اس چیز سے پناہ مانگتے جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے۔